NAQ TV4 پر خوش آمدید میرے عزیز دوستو۔ آئیے آج ہم آپ کو عمران خان کے آرمی چیف کو بار بار خط لکھنا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا 2 خط لکھے جا چکے ہیں اور تیسرا خط اس ہفتے یا اگلے ہفتے منظر عام پر آنے والا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب بھی کریں۔ اگر ہمارے پروگرام پسند آئیں لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے عمران خان کے لکھے ہوئے آرمی چیف کے نام محبت نامے اور ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ کے پاکستان کے نامور کالم نگار صحافیوں کے خیالات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان کے مایہ ناز ہیرو، سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کے نام پر جو محبت نامے لکھے وہ سارے پریس کے ذریعے 25 کروڑ عوام کے سامنے آ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطوط میں نئی قانون سازی سمیت پاکستان میں عمران خان کے خلاف کیا ظلم اور تشدد ہو رہا ہے وہ لکھ کر اظہار کر رہے ہیں، مگر سوچنے والی بات یہ ہے فوجی قیادت کی جانب سے عمران خان کے لکھے ہوئے خطوط کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، نہ پہنچنے کا، نہ ہی اس کے مطالبات کے جواب میں کوئی ہل جل سامنے آئی، مگر میڈیا پرسن نے مختلف کالم نگار، صحافی، تبصرہ نگاروں سے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی۔ ہم جو کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ سارے اخباری اطلاعات کے مطابق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ملک کے نامور کالم نگار، تجزیہ نگار، تبصرہ نگار اگر مجیب الرحمان شامی صاحب سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں عمران خان آرمی چیف کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آرمی چیف کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لگاتار ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو پاکستانی فوج، عدلیہ کے سربراہوں کو خط لکھے اور اپنے ساتھ ظلم ہونے، طریق انصاف کے ساتھ ظلم و تشدد ہونے کا اظہار افسوس کیا، اور اسی طرح ملک کے ایک نامور کالم نویس، تبصرہ نگار سلیم بخاری صاحب یہ کہتے ہیں خان صاحب نے اپنا فل زور لگا لیا، وہ طاقت کے ذریعے ان حلقوں تک پہنچ نہیں پا رہے اور نہ ہی خان صاحب سیاسی راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ انہیں کسی بھی سیاسی راستے سے کوئی ریلیف ملنے والا نہیں۔ جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی اس کے بعد عدالتی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے۔ سلیم بخاری صاحب کے مطابق فوج کہہ چکی ہے وہ کسی بھی طرح سیاسی ڈائلاگ میں حصہ دار نہیں بنے گی، ان کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔
مگر یہ سوچنے والی بات ہے یہ 100% بات ٹھیک ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن فی الحال عمران خان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اسی طرح ملک کے آئیکن، کالم نویس، تبصرہ نگار سہیل وڑیچ کا یہ کہنا ہے خطوط لکھنا عمران خان کا حق ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں وہ ایک نہایت ہی مظلوم فریق ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن عمران خان کی جانب سے جو 9 مئی سے غلطیاں شروع ہوئیں وہ ابھی تک جاری و ساری ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق عمران خان کے مشیر جیل میں ملاقات کے وقت یہ کہتے ہیں اگر عمران خان کہے تو کل انقلاب آ سکتا ہے، مگر زمینی حقائق کے مطابق پارٹی کی موجودہ قیادت ٹھیک نہیں کہہ رہی۔ اگر دیکھا جائے عمران خان اس وقت راولپنڈی کے ڈیالہ جیل میں، جہاں وہ القادر ٹرسٹ کیس میں 14 سال کی سزا کاٹ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف دیگر مقدمات بھی درج ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سہیل وڑیچ صاحب کے مطابق جیل میں موجود عمران خان بطور قائد اس حقیقت کا سامنا نہیں کر پا رہے، وہ یہ سمجھ نہیں رہے، جس کے باعث وہ مسلسل انقلاب اور احتساب کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان سے ہر روز کوئی نہ کوئی فیصلہ غلط ہو رہا ہے۔ اسی طرح عمران خان کے بہت ہی قریب کالم نگار، تجزیہ نگار چودھری غلام حسین سمجھتا ہے عمران خان کے جو مذاکرات رکے ہوئے ہیں وہ 99% پر آ کر رک گئے ہیں۔ پھر جو لوگ پس پردہ مذاکرات کرا رہے ہیں وہ کچھ طے کر کے چلے جاتے ہیں، اس پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ پڑ جاتی ہے، مگر عمران خان کے خیال میں اس وقت تمام مسائل کو ایک فریم کی شکل میں ان خطوط کی صورت میں لکھ دیے گئے، اور چودھری غلام حسین کے مطابق عمران خان کہہ چکے ہیں فوج اور عوام کو اکٹھے چلنا پڑے گا، مگر یہ کہاں تک حقیقت کی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ان 3-2.5 سالوں میں عمران خان نے جتنی بھی کوشش کی پاکستان اور فوج میں دوریاں پیدا ہوں، وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سہیل وڑیچ سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں کوئی تنظیم سازی نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کوئی توجہ نہیں دی۔ اس وقت جماعت جو کچھ کر رہی ہے وہ بغیر قائد، بغیر تنظیم سازی کی کر رہی ہے، اور تنظیم سازی نہ ہونے کے باعث عمران خان کی پارٹی میں کوئی وقت نہیں، نہ ہی گرفت ہے، نہ ہی کارکنوں پر ان کی گرفت ہے، جس کے سبب تحریک انصاف ایز اے جماعت جب بھی کسی احتجاج یا جلسے کا اعلان کرتی ہے کوئی اس کو سنجیدہ نہیں لیتا، کوئی گھروں سے نہیں نکلتا، اور مزید یہ کہنا ہے یہ صورتحال پاکستان کے اندر ہی نہیں اوورسیز پاکستانیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔
اگر دیکھا جائے عمران خان کے لوگ سیاسی اعتبار سے نہایت ہی تھکاوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور نہایت ہی دل برداشتہ ہو چکے ہیں، کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ اس کی مثال حالیہ چند دنوں فرینکفرٹ کے سامنے کونسلیٹ کے سامنے ایک احتجاج ہوا جس میں پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے اور موجودہ احتجاج میں 100-150 افراد شریک ہوئے۔ یہ آپ کے سامنے فرینکفرٹ کی مثال سامنے رکھی اور جرمنی میں رہنے والے لوگ تھکاوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر مجیب الرحمان شامی صاحب کی رائے بھی سامنے رکھی جائے تو عمران خان کی بات کی سنوائی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور رائے عامہ کو اپنا نقطہ نظر آگاہ کر سے سمجھا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ فوج اور موجودہ حکومت زیادتی کر رہی ہے اور وہ فوج کی قیادت پر الزامات بھی لگا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا اب حکومت، فوج، اداروں اور متعلقہ افراد کا کام ہے ان الزامات کا جواب دے، مگر دوسری طرف سے ٹس سے مس نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اور کالم نگار سلیم بخاری لکھتے ہیں عمران خان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ سیاسی جدوجہد ان کے اپنے اختیار میں ہے، پارلیمنٹ میں رہ کر حکومت کے اوپر دباؤ بڑھائیں، لیکن وہ اس قوت کو جمہوری انداز میں استعمال نہیں کر سکتے۔ شاید یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ راستہ اختیار کرنے سے کافی دیر تک نتائج سامنے نہیں آئیں گے، مگر عمران خان یہ چاہتے ہیں نئے انتخابات جلدی سے جلدی ہوں تاکہ یہ حکومت کو چلتا کریں اور ان سیاسی محاذوں کی لگامیں کھینچنے کی بجائے اس سیاسی نظام پر اعتماد کریں جو 77 سال سے سیاسی جماعتیں اس نہ ہونے والے سیاسی نظام پر اعتماد کر رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سیاسی قوتوں کے پاس اس وقت مذاکرات کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ جب دو سیاسی قوتوں کو ہاتھ ملانے کا ٹائم آتا ہے، سیاسی قوتوں کے پاس کوئی فوج نہیں، ان کے پاس سیاسی قوت ہے۔ سیاسی قوتیں سیاست کے ذریعے راستے نکال کر ہی آگے بڑھتی ہیں، لیکن خان صاحب کا ماضی یہ بتاتا ہے وہ سولو فلائٹ چاہتے ہیں۔ اور ایک اور سیاسی مبصر یہ کہتے پائے جاتے ہیں عمران خان کو سیاسی اقدامات کرنے چاہیے، مگر وہ جان بوجھ کر حکومت سے مذاکرات نہیں کر رہے۔ اگر مذاکرات میں حصہ لیں اور مذاکرات سے ملنے والے فائدے اٹھائیں اور آگے بڑھیں اور اسی کے ساتھ آگے بڑھنے کے راستے ملتے جائیں گے، اور ساتھ ہی سیاسی اتحاد بنانے میں عمران خان نے بہت دیر کر دی۔ جو اب یہ کوشش کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں میں مختلف قسم کی مشکلات ہیں، تضادات اتنے ہیں، یہ مل کر کیسے ہوں گے؟ اور یوں جاتے جاتے سہیل پڑائچ صاحب کا کہنا ہے پوری دنیا میں بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے، صبر اور صبر اور صبر کے ساتھ منصوبہ بندی۔ انہیں جتنی جگہ ملتی ہے وہ لیں اور آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں۔ ان کے بقول پاکستان میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ پاکستان کوئی مثالی جمہوری ملک نہیں یہاں جو جیتے گا وہی آئے گا۔ یہاں ایک
عجیب سسٹم کا نظام ہے، مگر یہاں اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیک ہولڈر کو جگہ دینی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔